بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما كثيرا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نصر من الله وفتح قریب. گلستاں دیباچہ کے اسباق چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ پہنچا ہے حالے کے منعی حکایت بگفتم. یہ سلسلہ بھی گلستاں ہمیشہ خوش باشد یہاں تک پہنچا ہے. پڑھنا ہے حالے کے منعی حکایت بگفتم. یہاں سے حالے کے منعی حکایت بگفتم، دامن گل بریخت و در دامنم آویخت، کہ الکریم اذا وعد وفا، فصل دوہما روز اتفاق بیاض افتادہ، در حسن معاشرت و آداب محاورت، در لباسے کے متکلمانہ بکار آیت و مترسلانہ بلاغت افزایت، فی الجملہ ہنوز از گلستاں بقیت ماندہ بود کہ کتاب گلستاں تمام شد. واللہ عالم و احکم بالصواب. عبارت کا پہلے لفظی ترجمہ، بعدہ اصطلاحی، اور جہاں ضرورت پڑے گی تو مرادی. اس کے بعد الفاظ کا حل اور اس کی وضاحت و تشریح. سنیں پہلے لفظی ترجمہ. حالے کے منعی حکایت بگفتم. حالے کے منعی حکایت بگفتم، جو ہی، حالے کے جو ہی یا جیسے ہی، میں نے یہ حکایت، میں نے یہ بات کہی. حالے کے منعی حکایت گفتم، جیسے ہی میں نے یہ بات کہی. دامن گل بریخت، پھول کا دامن بکھیر دیا، پھول کا دامن بکھیر دیا. و در دامنم آویخت، اور میرے دامن میں، اور میرے دامن میں چمٹ گیا، اور میرے دامن میں لٹک گیا. و در دامنم آویخت، اور میرے دامن میں لٹک گیا. لفظی معنی کیا ہے؟ جیسی ہی میں نے یہ بات کہی، دامن گل، پھول کا دامن، بریخت بکھیر دیا. و در دامنم آویخت، اور میرے دامن میں لٹک گیا، میرے دامن میں لٹک گیا یعنی میرے دامن میں چمٹ گیا. تو لفظی معنی ہوا. اصطلاحی، حالے کے منعی حکایت بگفتم، جیسے ہی میں نے یہ بات کہی. دامن گل بریخت، وہ دوست پھولوں کا دامن چھوڑ دیا، پھولوں کا دامن چھوڑ دیا. در دامنم آویخت، اور میرے دامن میں لٹک گیا یعنی مجھ سے چمٹ گیا، میرے دامن میں لٹک گیا. لفظی معنی ہوا یعنی میرا دامن پکڑ لیا. یہ اصطلاحی معنی ہوا، میرا دامن پکڑ لیا. اور مرادی معنی کیا ہوگا؟ اور ایک اصطلاحی معنی اور کیا ہوگا؟ مجھ سے چمٹ گیا. اور مرادی معنی کیا ہوگا؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اصرار کرنے لگا، وہ اصرار کرنے لگا. کیا؟ کہ الکلیم اذا وعد وفا، کہ سخی آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. سخی آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. فصل دو ہما روز اتفاق بیاض افتادہ. فصل دو فصلیں ہما روز اسی دن، اتفاق بیاض افتادہ، صاف کرنے کا اتفاق ہوا. دو فصلیں ہما روز اسی دن، اتفاق بیاض افتادہ، صاف کرنے کا اتفاق ہوا. صاف کرنے کا اتفاق پڑا، لفظی معنی ہے اور یہ بھی لفظی ہی معنی ہے. دو فصلیں اسی دن صاف کرنے کا اتفاق ہوا. اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ دو فصلیں اسی دن صاف لکھ ڈالا. فصلیں دو فصلیں ہما روز اسی دن، اتفاق بیاض افتادہ، صاف لکھ ڈالا. در حسن معاشرت، پہلی فصل در حسن معاشرت، حسن معاشرت کا بیان میں.
حسن معاشرت کے بیان میں، اور دوسری فصل ہے وہ آداب محاورت، اور دوسری فصل ہے آداب محاورت کے بیان میں۔ پہلی فصل ہے در حسن معاشرت، حسن معاشرت کے بیان میں، اور دوسری فصل ہے در آداب محاورت، آداب محاورت، آداب محاورت کے بیان میں۔ کیا مطلب؟ پہلی فصل در حسن معاشرت، اچھی زندگی، اچھی زندگی کے بیان میں، اچھی زندگی کے بیان میں، یعنی معاشرت۔ پہلی فصل رہن سہن کی خوبی کے بیان میں، معاشرت کا معنی رہن سہن، رہن سہن کی خوبی کے بیان میں، یعنی مل جل کر رہنے کی خوبی کے بیان میں، یعنی اچھائی کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کے بیان میں، پہلی فصل۔ اور دوسری فصل ہے وہ آداب محاورت، اور دوسری فصل ہے بات چیت کرنے کے سلیقہ کے بیان میں، اور دوسری فصل بات چیت کے سلیقے کے بیان میں، بات چیت کے سلیقے کے بیان میں۔ پہلی فصل کیسے زندگی بسر کرنا ہے اس کے بیان میں، دوسری فصل بات چیت کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے اس کے بیان میں۔ در لباسے کے متکلمارہ بکار آیا، در لباسے اس طرز سے، در لباسے لباس کا یہ مرادی معنی لیا گیا ہے طرز، اس طرز سے، اس انداز سے، اس طریقے سے کہ متکلمارہ بکار آیت، کہ بات کرنے والوں کے کام آ سکے، کہ بات کرنے والوں کے کام آ سکے، کہ بات کرنے والوں کے کام آ سکے۔ وَمُتَرَسِّلَارَ بلاغت افزایت، اور خط و کتابت کرنے والوں کی بلاغت بڑھائے، خط و کتابت کرنے والوں کی بلاغت بڑھائے۔ در لباسے کے متکلمارہ بکار آیت، اس طریقے سے کہ بات کرنے والوں کے کام آ سکے۔ متکلمہ سے یہ مراد ہے علماء کرام، اور مترسلہ سے یہاں مراد ہے درباری کاتبین، انشاء پردازی کرنے والے لوگ۔ فی الجملہ ہنوز از گلستاں بقیت ماندہ بود، حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی از گلستاں، حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی موسم بہار، کہ ابھی موسم بہار کا زمانہ کچھ باقی تھا۔ فی الجملہ حاصل کلام یہ ہے کہ ہنوز ابھی از گلستاں، موسم بہار کا زمانہ، گلستاں سے مراد یہاں موسم بہار کا زمانہ بقیت ماندہ بود، کچھ باقی رہا تھا، بقیت ماندہ بود کچھ باقی رہا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی موسم بہار کا زمانہ کچھ باقی رہا تھا کہ کتاب گلستاں تمام شد، کہ کتاب گلستاں مکمل ہو گئی۔ واللہ عالم واحکم بالصواب، اور اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے اور اللہ ہی درست جاننے والا اور حکم دینے والا ہے، اور اللہ ہی زیادہ جاننے والا اور حکم دینے والا ہے درستی کا، اور زیادہ حکم دینے والا ہے درستی کا۔ ایک بار پھر پڑھیں۔ حالانکہ منع حکایت بگفتم، جیسی ہی میں نے یہ بات کہی، دامن گل بریخت، وہ پھولوں کا دامن بکھیر دیا، یعنی پھولوں کا دامن چھوڑ دیا، ادر دامن آویخت، اور میرے دامن میں لٹک گیا، یعنی میرا دامن تھام لیا، میرا دامن پکڑ لیا، یعنی مجھ سے چمٹ گیا، یعنی مجھ سے اصرار کرنے لگا کہ الکریم اذا وعد وفا، کہ شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ فصل دو ہما روز اتفاق بیاض افتادہ،
دو فصل اسی دن صاف کرنے کا اتفاق ہوا، یعنی دو فصلیں اسی دن صاف صاف لکھ ڈالا۔ در حسن معاشرت اچھی رہن سہن کی خوبی کے بیان میں، وآداب محاورت اور بات چیت کے سلیقے کے بیان میں، در لباسے کے متکلمانہ بکار آیت، اس طریقے سے کہ بات کرنے والوں کے کام آ سکے، مترسلانہ بلاغت افزائد اور خط و کتابت کرنے والوں کی بلاغت بڑھائے۔ فی الجملہ حاصل کلام یہ ہے کہ ہنوز از گلستاں باقیت ماندہ بود، حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی موسم بہار کا زمانہ کچھ بچا ہوا تھا، موسم بہار کا زمانہ کچھ باقی رہا تھا، کچھ باقی رہا ہوگا، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ فی الجملہ ہنوز از گلستاں بقیت ماندہ بود، اگر بود کہیں گے تو اس طرح ترجمہ ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی موسم بہار کا زمانہ کچھ باقی رہا ہوگا کہ کتاب گلستاں تمام شد، کہ کتاب گلستاں تمام ہو گئی۔ واللہ عالم واحکم بالصواب، اور اللہ ہی زیادہ جاننے والا اور زیادہ حکم دینے والا ہے درستی کا۔ حالے کے، جیسے ہی، جو ہی، فوراً، اس کا مطلب ہوا، معنی ہوا۔ بریخت کا معنی ہوتا ہے بکھیر دینا، بکھیر دیا، اور مرادی معنی یہاں لیا گیا ہے چھوڑ دیا۔ آویخت معنی لٹک گیا، چمٹ گیا۔ دو ہما، فصل دو فصل، ہما روز، اسی دن۔ اتفاق بیاض استاد نے صاف صاف لکھ ڈالا۔ بیاض کا معنی سفیدی، مسودہ کو صاف کر کے لکھنا، مسودہ کو صاف کر کے لکھنا۔ حسن معاشرت یعنی رہن سہن کی خوبی۔ آداب محاورت، آداب ادب کی جمع ہے، طریقے، سلیقے، محاورت گفتگو، آداب محاورت بات چیت کا سلیقہ۔ لباس مراد یہاں طرز اور انداز ہے۔ متکلمہ کلام کرنے والے، مراد یہاں علماء کرام ہے۔ مترسلہ خط و کتابت کرنے والے، مراد یہاں انشاء پردازی کرنے والے۔ اور درباری کاتبین ہیں۔ فی الجملہ مختصر یہ کہ موسم گل ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ گلستاں کتاب کی تصنیف مکمل ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس دوست سے کہا کہ وہ جو ٹوکرے کا پھول ہے، ٹوکرا جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے، یہ پھول عارضی ہے، میرے گلستاں سے ایک ورق لے جا، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی کتاب ہے۔ تو جیسی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو وہ پھولوں کا ٹوکرا جو ہے بکھیر دیا، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کرنے لگا کہ لکھیے۔ تو اسی دن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 2 فصل لکھ ڈالا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دن 2 فصل لکھ ڈالا، ایک حسن معاشرت کے بیان میں اور ایک آداب محاورت کے بیان میں۔ اور ابھی موسم بہار کا زمانہ کچھ بچا ہی تھا کہ کتاب گلستاں مکمل ہو گئی۔
کتاب گلستاں مکمل ہو گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔